بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، بے شک اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ خاکسار، خاکساری کرنے والے، عاجزی رکھنے والے، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ داد و دہش دینے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے، امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا، یعنی کہ گھر میں صرف وہ آٹا موجود تھا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کے لیے ان صحابی کو عطا کر دیا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا، لیکن پھر بھی بچ رہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے، تب گھر میں تشریف لائے۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ بچوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بارہا ایسے مقام ہیں، بارہا ایسے واقعات ہیں جس میں ہم سب نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ خود دو دیا اور پھر پیش کیا، کہیں پہ اپنے صحابیوں کو، کہیں پہ بچوں کو۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیے۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی۔ اور بچوں، یہ پڑھنے یا سننے میں آپ کو یہ جملہ محسوس ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آپ کی حال دیکھ لیں کہ غریب ویسے تو اس کے پاس اسباب دنیا و وسائل کم ہوتے ہیں، لیکن اس کو قدم قدم پہ اس کی غریبی کا احساس دلایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کم وسائل والا بندہ ہو اس کو یہ جتلایا جاتا ہے کہ تم غریب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے، یعنی کہ ان کے دلی احساسات کا خیال رکھتے۔
اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ دیکھیے یہ بہت عمدہ دعا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان قلبی کی عکاس بھی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے آپ لیڈرشپ یہ دیکھیے کہ جو مسلمان مر گیا ہے اور اس کے ذمہ قرض ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کی ادائیگی کا ذمہ خود لیا اور کہا کہ مجھے اطلاع دیجیے۔ البتہ جو ترکہ وہ مسلمان چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ وارثوں کا حق ہے۔ اصل لیڈرشپ جسے ہم سب نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے، ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا، خاتم الانبیاء اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے۔ دیکھیے بچوں، موجودہ وقت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً سب سے زیادہ تکلیف انسان کو انہی سے پہنچتی ہے جن کے وہ قریب ہوتا ہے، یعنی کہ پڑوسی، اور پڑوسیوں کا برا رویہ یا برا سلوک انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ جو شخص قریب ہو جب وہ آپ کو تکلیف دے تو آپ کے پاس بچت کا راستہ نہیں، کیونکہ گھر بدلنا آسان نہیں۔ تو اسلام کہ مبلغ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نے انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ اور جب آپ دیکھیے کہ ہمارے پڑوسی ہماری شرارتوں سے بچ جائیں تو ایسا معاشرہ جس میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، کیسا فلاح اور خیر اور بہبود والا معاشرہ وہ ہو۔ بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو لوگ بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔
یعنی کہ جانور کے ساتھ بھی کسی جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا، اس کے بچے چھیننے سے منع کیا گیا، کسی بھی قسم کا زیادہ بوجھ اس پہ، اس کی استطاعت سے زیادہ جو بوجھ ہے ڈالنے سے منع کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنی پیروی کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی زیادتی اور ظلم سے منع فرما دیا۔ اپنی ہر دعا میں اس بات کا اعادہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پہ ظلم کیا جائے یا میں کسی پہ ظلم کروں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو شدید ناپسند فرماتے تھے اور اس کو روک دیتے تھے، چاہے وہ انسانوں پہ ہو یا بے زبانوں پہ۔ اور ہم نے اکثر واقعات میں پڑھا ہے کہ بے زبان جانوروں نے بھی اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی